السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین۔ آج وفاقی حکومت نے منی بجٹ جو ہے وہ اسمبلی میں پیش کر دیا ہے۔ اس سے پہلے اس منی بجٹ کی وفاقی کابینہ کی ایک اسپیشل اجلاس میں منظوری لی گئی، اور جس طرح کی حکومت گفتگو کر رہی ہے اس سے لگتا ہے کہ یہ کوئی درویشوں کی حکومت اور اس ملک کے عوام جو ہیں وہ بہت زیادہ عیاش ہیں، کیونکہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ اس منی بجٹ سے صرف لگژری آئٹم جو ہیں وہ مہنگے ہوں گے، باقی عوام کو کوئی نہیں فرق پڑے گا۔ یہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا معاملات ہیں۔ اور پھر جناب پی ٹی آئی کی حکومت نے پتہ چلا ہے کہ باضابطہ طور پر سابق چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار صاحب کو چیئرمین نیب بنانے کی پیشکش کر دی ہے۔ یہ ہم نے اپنے پچھلے 2-3 پروگرامز میں آپ سے تواتر سے ذکر کیا تھا، یہ خبر بھی ہماری درست ثابت ہوئی۔ یہ کیسے معاملہ آگے چلے گا اس پہ بات کریں گے، اور پھر خواجہ آصف صاحب نے ایک دہائی دی ہے، وہ کیا دہائی دی ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہمارا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کو بالآخر اس حکومت نے جو ہے وہ چیئرمین نیب بنانے کی پیشکش کر دی ہے۔ اگرچہ کہ جو پچھلے چیئرمین نیب تھے وہ سر تاپا والے جناب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب، انہوں نے بڑی خدمات پیش کی ہیں، ابھی اس وقت بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ ڈیلی ویجز پہ کام کریں، مدت پوری ہو چکی ہے، نیا آنے تک وہ کام کرتے رہیں گے، تو وہ تو ڈیلی ویجز پہ ہے کہ جس دن نیا آئے گا اس دن فارغ ہو جائیں گے۔ تو ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ جناب نئے چیئرمین پہ ڈسکس ہو رہی ہے پچھلے کچھ پروگرامز میں، اور کل کے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب عمران خان صاحب نے لاہور میں جو 3 خفیہ ملاقاتیں کی ہیں ان میں سے 2 ملاقاتیں جو تھیں وہ ثاقب نثار صاحب اور آصف سعید کھوسہ دونوں ہی پاکستان کے سابق چیف جسٹس ان سے کی گئی تھی، اور ہم نے کل کے پروگرام میں یہ بھی بتایا تھا کہ ان دونوں سے بات کیا ہوئی۔ ہم نے بتایا تھا کہ ان دونوں کو خان صاحب جو ہے وہ کنسیڈر کریں ایز اے چیئرمین، نیکسٹ چیئرمین نیب۔ تو یہ بات آج درست ہماری ثابت ہو گئی، اور پتہ چلا کہ مبینہ طور پہ ثاقب نثار صاحب کو چیئرمین نیب کے لیے آفر کر دی گئی ہے۔ خان صاحب کی چوائس ویسے اچھی ہے، بالکل وہ جو چاہتے تھے نا وہ جیسا چیئرمین نیب جو بالکل خان صاحب کے جو ہے وہ حب عمران خان نیازی میں مبتلا ہو، اور جس طرح موجودہ چیئرمین نیب صاحب تھے مبینہ طور پر، اسی طرح یہ ثاقب نثار صاحب بھی، وہ تو ان کا ٹریک ریکارڈ ہی ایسا ہے کہ ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ جناب ثاقب نثار صاحب کی آڈیو لیک ہوئی، نواز شریف صاحب کا کیس ہے، پچھلی دور حکومت کے زمانے کا معاملہ ہے سارا، تو اس حکومت کے وزراء کو کون سی کھلبلی مچی ہوئی اور وہ کیوں دفاع کر رہے ہیں ثاقب نثار صاحب کے، تو ویسے ہون سمجھ آ گئی ہونی ہے کہ کیوں دفاع کر رہے تھے۔ بہرحال یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، ہم نے ذکر کیا کہ کل ہم نے آپ کو اپنی خبر میں اس پروگرام میں یہ خبر دی تھی اور آپ کو بتا دیا تھا۔ اب ہم آ جاتے ہیں جناب، انتہائی تشویشناک جو صورتحال ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ جو ہمارے گورنر اسٹیٹ بینک محمد رضا باقر صاحب ہیں وہ شاید پاکستان کے وائس رائے بننے جا رہے ہیں، جتنے اختیارات ان کو مل جائیں گے اس منی بجٹ کے بعد، اور جو کچھ چیزیں ہو رہی ہیں ویسے خود مختاری تو ان کو پہلے ہی دے دی گئی تھی۔ یہ جو منی بجٹ پیش کرنا تھا حکومت نے، اس پہ بڑا جناب خیال تھا کہ یہ حکومت جو ہے وہ اب اس پہ سے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ اٹھ گیا ہے اور یہ اس کو نہیں پاس کروا پائے گی، لیکن پیش کر دیا گیا ہے۔ اب یہ پاس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ تو بات کی بات ہے، لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے، جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ جناب وہ جنہاں دے ٹیلی فون آندے ہوندے نے مبینہ طور پہ ایسے بجٹ چیزیں پاس کرانے کے لیے، ان کے فون پھر آ گئے ہیں۔ تو خان صاحب جو ہیں وہ اب ایک جسے کہتے ہیں دکھاوے کے لیے اتحادیوں ساتھیوں سے ملاقاتیں بھی کرتے پھر ہیں، لیکن وہی اتحادیوں کے ساتھ کابینہ میں بیٹھے تھے، اور کابینہ نے ایک خصوصی اجلاس کے ذریعے اس منی بجٹ کی منظوری دے دی ہے، اور آج اب اسمبلی میں پیش ہوا تو اسمبلی میں جو کچھ بھی شور شرابہ ہوا وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، اور اپوزیشن کے پلے اس وقت اور کیا ہے سوائے شور شرابہ کرنے کی، احتجاج کرنے کے، لیکن پاکستان کی عوام جو ہے وہ انتہائی بے بسی سے بیٹھی ہوئی اس تماشے کو دیکھ رہی ہے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ پہلے ہی بیڑا غرق ہو گیا ہوا ہے مہنگائی کے ہاتھوں پاکستان کی عوام کا، تو اب حکومت کی جو باتیں ہیں وہ بندہ سنتا سمجھ نہیں آتی، بندہ ہنسے، بندہ روئے، بندہ غصہ کرے، بندہ کیا کرے۔ اب حکومت نے یہ دعویٰ فرمایا کہ جناب یہ جو منی بجٹ ہم نے پیش کیا اس میں ہم نے صرف لگژری آئٹم جو ہیں وہ مہنگے ہوں گے، عام آدمی بھی پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں ذرا کچھ تھوڑی سی آپ کو 2-4 وہ جو لگژری اشیاء ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ایک تو بجلی اور گیس پہ اس کا اثر پڑے گا، اور گیس کو تو آپ کو پتہ ہے سرور خان صاحب جب متعلقہ وزیر ہوا کرتے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ گیزر لگژری ہے، تو اب وہ گیزر کے بجائے جو گھر میں کھانا پکانے کے لیے جو گیس ہے وہ بھی لگتا ہے کہ لگژری ہو گئی ہے، اور بجلی جو ہے وہ بھی بڑی لگژری ہو گئی ہے جناب۔ اب مٹی کا تیل بھی اتنا سستا نہیں کہ بندہ وہ چراغ ہی جلا لے، تو وہ بجلی اور گیس بھی جناب لگژری آئٹمز ہیں۔
اور دلچسپ بات یہ کہ اس بجٹ منی بجٹ کے نتیجے میں جو سائیکل ہے اس کی قیمت بھی بڑھے گی، اس کے اوپر بھی ٹیکس لگے گا، اور سائیکل بھی بڑی لگژری آئٹم ہے جی، مطلب بہت امیر قسم کی جو عوام مولے ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہوں گے۔ اور پھر کپڑے جی، کپڑوں کے اوپر بھی 17% ٹیکس لگے گا، یہ بھی عوام سے تو کپڑوں کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، عوام تو پتے پہن کے گزارا کرتے ہیں شاید۔ اور اسی طرح جناب نمک اور مرچیں جیسی چیزیں جناب، یہ IMF نے ہدایت کی ہے کہ ان کے اوپر بھی آپ ٹیکس لگائیں، ان کے اوپر بھی ٹیکس لگے گا جی۔ نمک اور مرچیں آپ کو پتہ ہے لگژری آئٹم ہے، یہ بنیادی ضرور تو شاید نہیں ہوں گے، تو یہ جو درویشوں کی حکومت ہے مطلب ان کے تو خالی چھوٹے موٹے خرچے ہیں۔ وہ آپ نے سنا ہوگا گورنر خیبر پختونخوا کے جو گورنر ہے اس میں جو ان کے لیے مراعات اور سہولیات ہیں کہ وہ فلاں کھیل کا کوٹ اور فلاں کھیل کا کوٹ اور فلاں کھیل کا کوچ، اس کی اتنی تنخواہ، اور وہ مالشیے تک وہاں پر جناب سرکاری خزانے سے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ درویشوں کی حکومت ہے جناب۔ پھر 9 ارب روپے کے جہاز بزدار صاحب خرید رہے ہیں، اور کیا پرائم منسٹر ہاؤس اور کیا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ اور تمام وہ جو اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں۔ وہ 15-20 گاڑیاں جناب انہوں نے پرانی بیچ کے بڑی شور مچایا تھا، اس کے بعد 950 گاڑیوں کو کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ خریدی گئیں، اور اتنی مہنگی قیمتی ترین خریدی گئی، پنجاب میں خریدی گئی، وفاق میں خریدی گئیں۔ تو یہ درویشوں کی حکومت کے جناب اخراجات ہیں، جبکہ عوام جو ہے وہ نمک، مرچیں، سائیکل اور کپڑے جیسی لگژری جو چیزیں ہیں ان کے اوپر ٹیکس یہ حکومت نے لگایا۔ یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ پہ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ جو پتہ چلا کہ یہ جو بل منی بجٹ کا ہے، یہ ڈرافٹ بھی جناب گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر صاحب نے کروایا، جو کہ IMF کے سابق، بلکہ اب تو موجودہ بھی کہہ سکتے ہیں، موجودہ ملازم بھی ہیں، کیونکہ حکومت پاکستان کے تو وہ ملازم نہیں ہیں، بطور اسٹیٹ بینک گورنر جو ہیں وہ بڑے ہی خود مختار ہیں، اور وہ ان کی خود مختاری اس حد تک ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے حکومت کو جواب دہ نہیں ہوں گے۔ حکومت ان سے قرضہ نہیں لے سکتی، اپنے پاکستان اپنے ہی اسٹیٹ بینک سے اب قرضہ نہیں لے سکتا، اور حکومت جو ہے وہ نوٹ نہیں چھاپ سکتی۔ یہ سارا کچھ خان صاحب نے جناب سرنڈر کر دیا ہے، اور پھر یہ ہے کہ ان سے پوچھا نہیں جا سکتا، ان کی مرضی ہے کہ وہ کب چھٹی پر چلے جائیں، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ اپنی جگہ کسی کو تعینات کر جائیں، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں، حتیٰ کہ وہ اس حد تک خود مختار ہیں کہ وہ 5 سال کے لیے تعینات ہوئے ہیں، وہ چاہیں تو اپنی مدت جو ہے وہ 10 سال بڑھا لیں، 5 سال بڑھا لیں، 15 سال بڑھا لیں، ان کو کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ جواب دے وہ جو ہیں وہ صرف IMF کے ساتھ مل کر جو ہے اس ملک کے معاملات کو چلائیں گے۔ تو پھر وہ مطلب گورنر اسٹیٹ بینک جو نہ ہوا ہے نا، پھر تو وہ ہم کہہ سکتے ہیں جناب، اور بجا طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے وائس رہے، تو پھر رضا باقر صاحب ہی ہیں۔ تو باقی خان صاحب نے جو ہے وہ جو آپ کو پتہ ملنگ ٹائپ آدمی، ان کی تو قمیض میں 2 موریاں بھی ہوتی ہیں، اور ان کا تو خرچہ ہی کوئی نہیں، کیونکہ خرچہ انہوں نے کرنا کوئی نہیں ہوتا۔ پہلے بھی وہ خبر آئی تھی نا، وہ جسٹس وزیر الدین صاحب نے کہا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہے پہلے 30 لاکھ روپیہ مہینہ درویشوں کا جو ڈیرا تھا بنی گالہ میں اس کے لیے خرچہ دیتے تھے، پھر وہ کہا کہ یہ خرچہ کم ہے تو 50 لاکھ ہو گیا، اگرچہ کہ اس کی تردید وغیرہ بھی ہوئی، لیکن بہرحال وہ اپنے بیان پہ قائم ہے وزیر الدین صاحب۔ اور اب لازمی بات ہے، پھر میں نے آپ کو کل ہی کی خبر میں جہاں ثاقب نثار صاحب کے والے سے اور کوثر صاحب کے بارے میں بتایا تھا، ہم نے یہ بتایا تھا کہ جناب خان صاحب نے ایک اسی چلتی ہوئی گاڑی میں ایک میٹنگ خفیہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ بھی کی، سارے معاملات سیٹ ہو گئے ہیں۔ تو ہمارے وزیر اعظم صاحب تو آپ کو پتہ ہی ویسے ملنگ آدمی ہیں، انہوں نے ساری زندگی ان کا کوئی کام اس طرح بزنس کوئی بظاہر تو نہیں تھا، تو وہ اسی طرح وہ ملنگوں کی طرح ہی آستانہ چلاتے رہے۔ تو اب ترین صاحب جیسے درویشوں کے سرپرست سے انہوں نے دوبارہ رابطہ کر لیا، ان کو منا بھی لیا، تاکہ یہ جو آستانہ ہے درویشی کا یہ چلتا رہے۔ باقی رہ گئی عوام، تو عوام کی ایسی کی تیسی جناب بجلی اور گیس اور سائیکل اور کپڑے اور نمک اور مرچوں جیسی جناب لگژری چیزیں کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ حکومت نے اس کے اوپر کر دیا ہے بین، لیکن ساری چیزیں اپنی جگہ پہ۔ خواجہ آصف صاحب نے پھر ایک رونا رویا جی کل اسمبلی میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ اس حد تک ہماری معاشی خود مختاری جو ہے وہ رہن رکھ دی گئی ہے، گروی رکھ دی گئی ہے، اور اسٹیٹ بینک جسے اب ٹوٹل کنٹرول IMF کا ہوگا، انہی کا بندہ اس کو چلا رہا ہوگا، کہ وہ جو کچھ بھی کہے گا منوعن حکومت کو اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ وہ کوئی لون نہیں دے گا، باقی حکومت جو ہے پھر وہ پرائیویٹ بینکوں سے لے قرضے نوٹ نہیں چھاپ سکے گا، اور پھر وہ جو ڈائریکشن دے گا گورنمنٹ کو ماننی پڑے گی۔ حتیٰ کہ انہوں نے یہ کہا کہ خاکم بدہن کہ اگر وہ اسٹیٹ بینک کا گورنر یہ کہنا کہ جی آپ اپنے نیوکلیر اساسز سرنڈر کر دیں تو پھر وہ بھی کرنے پڑیں گے۔ اور یہ ایک بات وہ ہے جو خواجہ آصف نے جسے بڑے بر وقت کہی ہے کہ شاید کوئی نکار خانے میں طوطی کی آواز کو سن لے۔ اور بہرحال جو تیاریاں لگ رہی ہیں اس حکومت کی افراتفری میں، پہلے انہوں نے وہ جس طرح 33 بل جو ہیں وہ بل ڈوز کر کے ساری اس پروسیس کو اسمبلی کے وہ سارے انہوں نے منظور کروا لیے، جن بلوں کے بارے میں نہ پڑھا نہ سنا نہ اس کے اوپر کوئی بحث ہوئی ہے، وہ سارا کچھ جو IMF کی مرضی کے مطابق کر دیا۔ پھر جو تھوڑی بہت کسر رہ گئی تھی وہ بھی
افراتفری میں یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. شاید اس کے بیک آف دا مائنڈ میں یہ چیز ہے کہ جو ٹاسک گورنمنٹ مکمل کرنا چاہتی ہے وہ نواز شریف صاحب کے پاکستان آنے سے پہلے کر لے, کہ بعد جو نواز شریف آوے پرمود حکومت آوے تو جو بیڑا غرق ہو گیا ہوگا تو پھر کوئی کیا کر سکے گا. تو لگتا تو ایسے ہی ہے, لیکن ہم جو ہیں وہ ایک ایسی بدقسمت قوم ہے کہ ہم اسی طرف جا رہے ہیں جس طرف آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر گیا تھا, کہ جب ان کی آخری ایام تھے تو وہ تنخواہ بھی ملکہ برطانیہ سے لیا کرتے تھے, اور اس سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی اسی طرح ہی تھی جس طرح کہ یہ ہمارے جناب گورنر اسٹیٹ بینک اور یہ ہمارے اوپر جو اس حکومت کی پالیسیاں جس طرح ہیں وہ ایسٹ انڈیا کمپنی بھی اسی طرح تھی, اور آہستہ آہستہ انہوں نے ہر چیز کیپچر کر لی تھی اور بالآخر ہندوستان پر اپنا راج قائم کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایسی کسی بھی چیز سے بچائے. پاکستانی ہیں جی, دل دکھتا ہے تو اس لیے بات کرتے ہیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.